اگر آپ کلمہ شریف اس طرح پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آخر کیوں لوگوں کو میٹھی میٹھی باتیں بتائی جاتی ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ دین میں بڑی آسانی ہے اور سخت صرف ان لوگوں کے لیے ہے دین پر عمل کرنا جو ان عالموں کی باتوں کو نہ مانے۔ ہم جیسے کم پڑھے لکھے لوگ اگر سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ عالموں کا کام ہے، اس کے لیے ڈگری ہونا چاہیے، اور جو عالم جن کے پاس ڈگریاں ہیں ان میں سے اکثر عالم لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جن کے پاس آستانے نہیں ہے وہ بھٹکتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اتنے آستانے کی زندگی ختم ہوگی، آستانے ختم نہیں ہوں گے۔ جس راہ پہ تم چل رہے ہو بیٹا، قیامت کے دن بری طرح پھنسو گے۔ بہت کم عالم دین ایسے ہیں جو لوگوں کو صحیح بات بتا رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے کیونکہ یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے نفع مند ہوگی اگر آپ فرقہ واریت سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ کہیں حلوہ بٹ رہا ہو اور اس کے ساتھ یہ بھی آفر ہو، حلوہ کھائیں اور ساتھ مٹن بریانی بھی ملے گی، تو کوئی ہے جو پرہیز کرے گا، کوئی زیادہ کھا لے گا تو کوئی تھوڑا کھا لے گا۔ ایسا حلوہ کھانا کون پسند نہیں کرے گا کہ حلوہ کھاؤ ساتھ مٹن بریانی مفت۔ چلیے اس کو ہم اور آپ کے سمجھنے کے لیے آسان کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر حلوہ بانٹنے والا شخص یہ کہے حلوہ کھا لیجئے مگر ساتھ ایک شرط ہے، آپ کو حلوہ کبھی نہیں کھانا ہے آئندہ، اب آپ 4 بار سوچیں گے حلوہ کھائیں یا نہ کھائیں، کیونکہ اس میں اب شرط آ گئی۔ ایسے ہی مسلمانوں کے لیے یہ شرط ہے کہ کلمے کا صحیح معنی جانتا ہو، اور جب شہادت کلمہ پڑھ کر یہ گواہی دے دے تو وہ پہلے جیسا آزاد نہیں رہا۔ اس کے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس کلمے کی شرط پر اب قائم رہے، کیونکہ کلمے کی بھی کچھ شرط ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان خود کو آزاد سمجھ رہا ہے، جو دل چاہے وہ کرتا پھر رہا ہے؟ کیونکہ کلمے کا مطلب آپ کو یہ بتایا گیا ہے، کلمہ شہادت کے لیے ہے، مگر آپ کو صرف اس کو برکت کے لیے پڑھنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ خود سنیے آپ۔ اسی کلمہ شریف اور درود شریف کی برکت سے آپ کی روزی میں برکت ہوگی، آپ کی عمر میں برکت ہوگی، آپ کے رکے ہوئے۔ مجھے ایک ویڈیو بھی ایسی ان کی نہیں ملی جس میں یہ کلمے کا صحیح معنی بتا رہے ہوں۔ جتنی ویڈیو میں نے ان کی دیکھی کلمہ شہادت کے بارے میں، بس سب میں یہ بتا رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے پر ثواب کتنا ملتا ہے۔ خود سن لیجئے۔ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو جب وہ پڑھتا ہے نا اللہ اس طرح کھینچتا ہے، وہ صرف الف کھینچنے پر اللہ اس کو 4000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ مجھے تو آج ہی پتا چلا کہ صرف الف کھینچنے سے اتنا ثواب ملتا ہے۔ کیسا لگا میرا مذاق؟ ان کے نزدیک کلمے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، بس ایک بار کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو گئے، اور نماز کے لیے شرط ہے۔ نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ طہارت ہو۔ یہ بات ہے۔ نماز کی قبولیت کے لیے، نماز کی صحت کے لیے کیا شرط ہے؟ طہارت۔ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے احکاموں میں شرط ہے، جب تک شرط ادا نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر ادا نہ ہوگی۔ پھر میں نے سوچا کہ آخر کیوں یہ لوگ کلمے کا صحیح معنی نہیں بتاتے۔ اس کی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے کاروبار بند ہو جائیں گے، کیونکہ انہی لوگوں کے بڑھاوا دینے سے یہ کاروبار چل رہے ہیں۔ دین کی صحیح بات آپ کو کوئی عام انسان اگر بتائے تو آپ یقین نہیں مانیں گے، مگر اب مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے تو آنکھ بند کر کے مان لیں گے۔ خود سن لیجئے۔ شرک اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ اب ان کے نزدیک صرف بتوں کی عبادت کرنا، چرچ میں جا کر مسیح کو اللہ کا بیٹا ماننا، یہ شرک ہے۔ بتوں کی آیتیں مزارات پہ چسپاں کرتے ہو، بتوں کے احکامات اللہ کے نیک بندوں پہ چسپاں کرتے ہو، شرم کرو۔ اولیاء اللہ پر ہم آیتیں چسپاں نہیں کرتے ہیں۔ جو لوگ اولیاء اللہ کی قبروں پر فریاد کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان لوگوں پر چسپاں کرتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے آپ جیسے عالم دین لوگوں کو شرک جیسے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیا ہے آپ لوگوں نے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات سے بے فکر ہو گیا ہوں کہ میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔
اب حدیث میں عالم صاحب نے ڈنڈی مار دی اور اللہ کے نبی نے حقیقت میں کیا فرمایا تھا حدیث پاک کا مفہوم دیکھیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4042، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال بعد یعنی 8ویں برس میں غزوہ احد کے شہیدوں پر نماز جنازہ ادا کی، جیسے آپ زندوں اور مردوں سب سے رخصت ہو رہے ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا میں تم سے آگے آگے ہوں، میں تم پر گواہ رہوں گا اور مجھ سے قیامت کے دن تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ اس وقت بھی میں اپنی اس جگہ سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے بارے میں مجھے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے۔ ہاں میں تمہارے بارے میں دنیا سے ڈرتا ہوں کہ تم کہیں دنیا کے لیے آپس میں مقابلہ نہ کرنے لگو۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری دیدار تھا جو مجھے نصیب ہوا۔ اللہ نے آپ کو اچھا برا سمجھنے کے لیے عقل دیا ہے، اللہ کے واسطے آپ اپنی عقل کو استعمال کریے اور خود کو فرقہ واریت سے باہر نکالیں۔ چاہے کوئی عالم ہو، جب کوئی بات آپ کو قرآن حدیث سے بتائے، جب تک آپ خود اس کو نہیں دیکھیں گے تب تک جھوٹ کو نہیں پکڑ پائیں گے۔ اور عالم ہی نہیں، کوئی بھی آپ کو علم کی بات بتائے، ہر اس بات کو آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ واقعی اس نے جو کہا ہے صحیح ہے۔ میرے نبی کی حدیث سنیے، صحیح مسلم حدیث نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بنا تحقیق بیان کر دے۔ ایک عام انسان جب قرآن و حدیث کے پاس جاتا ہے، اس کو پڑھتا ہے تو اتنا خوف کھاتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے سمجھنے میں یا بیان کرنے میں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑے مولانا جن کے پیچھے لاکھوں کی تعداد میں لوگ چل رہے ہیں، ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، لیکن آج انہی مولاناؤں کے ماننے والے شرک میں مبتلا ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ کبھی سوچا ہے؟ سے مرشد یعنی سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کا ایک مرید تھا، لیکن وہ آزاد خیال تھا۔ مرید ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ پیر و مرشد قیامت کے دن مرید کی دستگیری کرتا ہے۔ اور ابھی تو رکو، کلائمیکس ابھی باقی۔ لیکن پیر و مرشد کی ٹوپی اس کے سر پہ تھی۔ عذاب کے فرشتے آئے تو اس وقت فرشتوں نے کہا جس کے سر پہ حضرت خواجہ نصیر الدین کی ٹوپی ہو اسے عذاب کیسے دیں؟ اور یہی نہیں، انہوں نے مسئلہ بھی حل کر دیا کہ مرید بننا آسان ہے پر پیر بننا آسان نہیں۔ اس وقت تک کسی کو پیر بننا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کے یہاں یہ مقام نہ پالے کہ وہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرا سکتا۔ میں کیا کروں پھر، جاب چھوڑ دوں؟ جبکہ آپ کو پتا ہے کہ قیامت میں ہر انسان خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا۔ اس کی وجہ ہے اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے اور اس عقل کا استعمال آپ دنیا کی ان تمام چیزوں میں لگا دیتے ہیں جس میں آپ کو مالی فائدہ یا نقصان لگے، مگر آخرت کے معاملے میں آپ ایک ایسی بات پر بنا سوچے سمجھے یقین کر لیتے ہیں۔ بات تو صحیح ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔